کہ یہ پیغمبرانہ صفات کے حامل ہیں معاذ اللہ، یہ غلطیوں سے پاک ہیں، یہ خطاؤں سے پاک ہیں، یہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ بہرحال یہ اللہ کے پیغمبر نہیں ہے، رسالت ختم ہو چکی، معصومیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک میں دفن ہو چکی. آپ کو شخص کتنا ہی دیندار کیوں نہ ہو، بہرحال غلطیوں سے پاک نہیں ہے. ہم جن لوگوں کی مجلسوں میں بیٹھتے ہیں یہ صرف اللہ کے رسول تھے صلی اللہ علیہ وسلم جو معصوم تھے، اور آپ کے صحابہ تھے جو محفوظ تھے. اس کے بعد آنے والے لوگوں سے غلطیاں ہو سکتی ہیں، کوتاہیاں ہو سکتی ہیں، بشر ہیں. بار بار اللہ تعالیٰ دینداروں کا ذکر فرماتے ہیں قرآن مجید میں، اور اس جملے کے ساتھ ذکر فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کبائر سے بچتے ہیں، جو بڑے بڑے گناہوں سے بچتے ہیں. کچھ چھوٹی موٹی کمیاں، کوتاہیاں، غلطیاں سرزد ہو سکتی ہیں انسان ہونے کے ناطے، بتقاضۂ بشریت. اور اگر ایسا ہو تو ہمیں اپنے دلوں کو کھلا رکھنا چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ انسان مایوس ہو جائے کہ دنیا میں سے تو خیر اٹھ گئی ہے، اچھے لوگ تو ختم ہو گئے ہیں. ہم اپنے آس پاس جن لوگوں کو دیکھتے ہیں ان میں شر کا پہلو غالب ہے. یہ کیفیت انسان پہ طاری ہوتی ہے، اور اس کیفیت سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں 5 مثالیں دی ہیں. والتین والزیتون، قسم ہے تین کی، انجیر. میں پہلے رواں ترجمہ کر دیتا ہوں 3-4 آیات کا، پھر انشاءاللہ اس کا مطلب عرض کرتا ہوں. والتین والزیتون، قسم ہے انجیر کی اور زیتون کی. وطور سینین، اور طور سینا کی. وہذا البلد الامین، اور اس امن والے شہر کی. اب یہ دیکھیے جتنی چیزوں کی اللہ نے قسم کھائی ہے، کچھ نفوس قدسیہ کے ساتھ ان چیزوں کا براہ راست ایک تعلق ہے، ایک ربط ہے. یہ جو والتین کہا گیا سب سے پہلے، تو یہ تین اصل میں جبل التین کی بات ہے. یہ وہ پہاڑی تھی جہاں پر حضرت نوح علیہ السلام کی قوم جس وادی میں رہا کرتی تھی، اس کی پہاڑی کو جبل التین کہا جاتا تھا، جہاں 950 سال مسلسل نوح علیہ السلام نے دعوت دی ہے. تو یہ والتین کا تعلق حضرت نوح علیہ السلام سے. والزیتون، اور قسم ہے زیتون کی. یہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس قوم کے پاس تھے، وہاں جو ایک پہاڑ تھا اس کو جبل الزیتون کہا جاتا تھا. اس اللہ کے یہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، ان کا ایک خطبہ بھی بڑا معروف ہے، اور اسے سرمن آف دا ماؤنٹ کہا جاتا ہے، اس پہاڑ والا خطبہ. اور وہ پہاڑ اصل میں زیتون والا پہاڑ تھا. تو زیتون کی نسبت کس سے ہوئی؟ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے. وطور سینین، اور اس میں تو کوئی وضاحت کی شاید ضرورت ہی نہیں ہے کہ طور سینا کی نسبت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہے، جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام جایا کرتے تھے اور پھر اللہ کے ساتھ محو گفتگو ہوا کرتے تھے. وہذا البلد الامین، اور اس امن والے شہر کی، یعنی مکہ مکرمہ کی قسم. اور اس مکہ مکرمہ کا تعلق 2 بڑی شاندار ہستیوں کے ساتھ ہے. ایک ہے سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام. مکہ کو بسانے کا جو کریڈٹ ہے، بیت اللہ کی بنیادیں اٹھانے کا جو کریڈٹ ہے، وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ہے. اور جب اس بیت اللہ میں شرک اپنے زوروں کو پہنچ گیا تو پھر اس کی پاکیزگی، اس کی نجاست کو دور کرنے کا جو سہرا ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. اس شہر مکہ کی نسبت ان 2 ہستیوں سے. اب آپ ذرا گنیے، 5 پورے ہو گئے. والتین سے مراد حضرت نوح علیہ السلام، زیتون سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام، طور سینا سے مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور پھر وہذا البلد الامین کی نسبت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. 5 رسولوں کا ذکر ہوا جنہوں نے اللہ کے دین کے لیے اپنا سب کچھ لٹایا، جن کی مثال اللہ نے پیش کی ہے اپنی بہترین مخلوق کے طور پر، بہترین ہستیوں اور شخصیات کے طور پر. اور پھر یہ 5 مثالیں بیان کر کے اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، یقیناً ہم نے انسان کو سب سے اچھی بناوٹ میں پیدا کیا. یہ گھبرا مت جاؤ اپنے معاشرے کو دیکھ کر، یہ مت سوچو کہ خیر اٹھ گئی ہے. اللہ نے تو انسان کو اسی خیر پہ پیدا فرمایا. تم تو فطرت اسلام پہ پیدا کیے گئے. اور اس کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ جنہوں نے اپنی فطرت کو قائم رکھا
ان میں سے کوئی خلیل اللہ ہے، کوئی کلیم اللہ ہے، کوئی روح اللہ ہے اور کوئی رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ مایوسی کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں یہ جو تم اپنے ارد گرد شر کو پھیلا ہوا دیکھتے ہو نا، اس کی وجہ ہے ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ہم نے اسے پست سے پست تر حالت میں لوٹا دیا، ہم نے اسے ذلت کی گہرائیوں میں گرایا۔ آپ انگور کو دیکھتے ہیں، اللہ نے اسے پیدا کیا، بڑا پاکیزہ، بڑا مزیدار، حلال بھی طیب بھی، آپ کھائیے، اللہ کی نعمت سے لطف اندوز ہو جائیے۔ پھر وہی انگور ایک خاص کیمیکل پروسیس سے گزرتا ہے، شراب بنتی ہے، نہ حلال ہے اور نہ طیب ہے، حرام بھی ہے اور خبیث بھی ہے، اس کے اندر خباثتیں آ گئی۔ اسی طرح انسان جسے فطرت اسلام پہ پیدا کیا گیا ہے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، جس کے اندر وہ نیکی کا اور بدی کا جو کانسیپٹ ہے وہ اللہ تعالیٰ نے پری انسٹال کر کے بھیجا ہے۔ یہ جب معاشرے کے اثرات کو قبول کرتا ہے تو پھر یہ اسفل سافلین میں داخل ہو جاتا ہے۔ پیدائش جس کی حسن تقویم پہ ہے، معاشرے کے اثرات قبول کر کے اسفل سافلین کی فہرست میں شامل ہو جاتا ہے۔ یہ ہے انسان کی زندگی کا معاملہ۔ اسی لیے اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ہر بچہ پیدا کیا جاتا ہے فطرت اسلام پہ، پھر اس کے والدین ہیں، اس کا معاشرہ ہے جو اسے یا یہودی بنا دیتے ہیں یا عیسائی بنا دیتے ہیں، وہ اس معاشرے کے اثرات کو قبول کر لیتا ہے، پھر اس کے اوپر پردے چڑھتے جاتے ہیں گمراہیوں کے، پھر وہ ہدایت کی روشنی دل تک نہیں پہنچ پاتی ان دبیز پردوں کی وجہ سے۔ اسی لیے اللہ نے ان لوگوں کی مثال دی ہے، حضرت نوح علیہ السلام کی، حضرت عیسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، خود رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کس معاشرے میں انہوں نے جنم لیا تھا جس میں شرک کے بادل بڑے گہرے تھے؟ ابراہیم علیہ السلام کی قوم میں ہر ورائٹی کا شرک موجود تھا۔ خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم بت پرستی میں مبتلا تھی، کیا کیا کچھ گندگیاں نہیں تھی اس معاشرے میں۔ نوح علیہ السلام کی قوم کا کیا معاملہ تھا؟ موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائے ہیں بنی اسرائیل میں، کن کاموں میں یہ لوگ پھنسے ہوئے تھے، لیکن ان حضرات نے اپنے اوپر معاشرے کے وہ اثرات مرتب نہیں ہونے دیے۔ جمہور کو دیکھ کر ان جمہور میں یہ شامل نہیں ہوئے، اکثریت نے ان پر کوئی اثر نہیں کیا۔ جو دین اور ایمان اللہ نے انہیں عطا فرمایا تھا اس پر ڈٹے رہے، استقامت کے ساتھ جمے رہے، لہذا انہوں نے اپنی احسن تقویم والی کیفیت کو برقرار رکھا ہے۔ یہ مثال ہمارے سامنے اس لیے پیش کی گئی ہے کہ ایمان والوں کو چاہیے کہ وہ اپنے اوپر معاشرے کے برے اثرات کو کبھی مرتب نہ ہونے دیں، بلکہ یہ خود اتنے اسٹرانگ ہوں، اتنے پختہ ہوں کہ یہ معاشرے کے لیے بااثر بن جائیں، سوسائٹی پر ان کے اثرات ہونے لگے۔ وہ جب ہم نے سورہ فرقان کے آخری رکوع میں پڑھا تھا کہ جب یہ لوگ کسی لغو شے کے قریب سے گزرتے ہیں، عباد الرحمن، تو یہ بڑی کرامت سے، بڑی بزرگی کے ساتھ گزرتے ہیں، اس لغو شے کا اثر اپنے اوپر نہیں لیتے، بلکہ ان کے وہاں سے گزرنے کی وجہ سے ان لغویات میں مبتلا لوگوں کو ان کی بزرگی کا احساس ہوتا ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جن کی وجہ سے لوگ برائیوں سے ہٹ جاتے ہیں۔ تو فرمایا ثم رددناه اسفل سافلین، پھر ہم نے اسے پست حالت کی طرف واپس لوٹایا، الا الذين آمنوا، سوائے وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، انہوں نے اچھے عمل کیے، فلهم اجر غیر ممنون، ان کے لیے نہ ختم ہونے والا اجر ہے۔ وہ جنہوں نے اس سوسائٹی میں رہ کر بھی ان سوشل اثرات کو قبول نہیں کیا، جسے حق سمجھا اس پر ڈٹے رہے، ان کے لیے ایک ایسا اجر ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ فما یکذبک بعد بالدین، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اس کے بعد کون جھٹلا سکتا ہے بدلہ ملنے کے بارے میں؟ الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا اللہ سب حاکموں سے بڑا حاکم نہیں ہے؟
ایک دنیا کے چھوٹے سے چھوٹے حاکم سے آپ عدل کی توقع رکھتے ہیں، انصاف کی توقع رکھتے ہیں. آپ ذرا سوچئے، وہ جو سب سے بڑا حاکم ہے اس کے سامنے یہ دونوں کریکٹرز موجود ہیں. ایک وہ جس نے اس 50 60 70 80 سال کی زندگی میں معاشرے کے اثرات کو خود پر مرتب نہیں ہونے دیا، جو اپنے آپ کو اس پاکیزگی والی زندگی میں جس نے قائم رکھا، جو استقامت کے ساتھ اللہ کے دین پہ چلتا رہا، یہ شخص. اور دوسرا جو اسفل سافلین والا کردار ہے، یہ دونوں آپس میں کبھی برابر نہیں ہو سکتے. یہ اللہ کے عدل کا تقاضا نہیں ہے. حسن تقویم والوں کے لیے اجر ہے، اسفل سافلین والوں کے لیے عذاب ہے. یہ اللہ کے عدل کا تقاضا ہے. سورۃ العلق، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقرأ بسم ربک الذی خلق. تمام مفسرین کا اجماع ہے اس بات پہ کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی ابتدا ہے، اور یہ اس وحی کا آغاز ہوا ہے غار حرا میں. اب تو بہرحال اس کی بھی وضاحت کرنی پڑتی ہے. کچھ سال پہلے تک جب تک یہ متفقن علیہ قسم کی بات تھی، تب تک تو یہ یعنی انڈرسٹوڈ تھا کہ ایسا ہی ہوا. اب ہمارے کچھ دانشور ایسے بھی آ گئے مارکیٹ میں جو کہتے ہیں کہ نہیں، غار حرا والا تو معاملہ ہی جھوٹا، معاذ اللہ. تو یہ ذرا ذہن میں رکھیں کہ اس پر گواہی ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. وہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے خود بتایا کہ مجھ پر جو ابتدا ہوئی ہے وحی کی، وہ سچے خوابوں سے ہوئی ہے. اور یہ بہت دلچسپ معاملہ ہے جس کو علوم القرآن کے ماہرین نے لکھا ہے، اس لیے کہ یہ جو رویائے صادقہ ہیں، یہ جو سچے خواب ہیں، خود رسول اللہ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ سچے خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے. 46واں حصہ سچے خواب. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹوٹل جو نبوی زندگی ہے وہ 23 سال کی ہے. تو 23 سال کو اگر آپ 46 حصوں میں تقسیم کریں تو 6 ماہ بنتے ہیں. 46واں حصہ 6 ماہ بنتے ہیں. اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں غار حرا میں سورۃ العلق کے نزول سے ایگزیکٹ 6 مہینے پہلے اللہ کے رسول کو سچے خواب آنا شروع ہو گئے تھے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر 2 کیفیات تھی. ایک کیفیت تو یہ تھی کہ میں اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کروں، اور یہ ذہن میں رکھنے کی بات ہے کہ یہ نبوت کا ظہور ہے، ورنہ نبی پیدائشی طور پر اللہ کا پیغمبر ہوا کرتا ہے. وہ نبوت عطا فرمائی جاتی ہے 40 سال کی عمر میں. لہذا پہلے 40 سال میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی انتہائی مقدس، انتہائی پاکیزہ، شرک کی نجاستوں سے پاک، غیر اخلاقی کاموں سے پاک. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ڈسٹرب ہوا کرتے تھے اس بات پر کہ انہوں نے بیت اللہ میں 360 بت کیوں کر رکھے ہیں، کیوں انبیاء علیہ السلام کی تصویریں دیواروں پہ آویزاں کی ہیں، کیوں ان کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، کیوں ان کے سامنے نظر و نیاز رکھتے ہیں، کیوں انہوں نے یہ انصاب بنائے ہوئے ہیں جن کے اوپر جانوروں کو لا کے ذبح کرتے ہیں ان بتوں کے نام پر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس شرک کو دیکھ کر اپنی فطرتی خوبصورتی کی وجہ سے پریشان ہوا کرتے تھے، ڈسٹرب ہوا کرتے تھے. یہ تھی وہ ریزن کہ بیت اللہ جیسے مرکز کو چھوڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا کی طرف گئے. اور پھر اس غار حرا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہ جو سچے خواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھے تھے، وہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواب دیکھتے تھے وہ حقیقت بن جاتا تھا. اس پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان تھے کہ مجھے ایسے خواب کیوں آنا شروع ہو گئے. لہٰذا اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوشل آئسولیشن چاہتے تھے، خلوت، ذرا لوگوں سے دور جاؤں اور پھر کسی کونے میں جا کر اکیلے میں، خلوت میں، تنہائی میں اللہ کی عبادت کروں، جہاں میرے آمنے سامنے شرک والے مناظر نہ ہوں. میں غور و فکر کروں اس کائنات پہ، میں اللہ کی معرفت حاصل کرنے کی کوشش کروں. اس لیے جایا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں. اور یہ بات بھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جانب سے بالکل واضح طور پر بتائی گئی ہے کہ میں خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سامان پیک کیا کرتی تھی. بلکہ ایسا ہوتا تھا کہ کئی مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کئی دن کے لیے غار حرا میں چلے جایا کرتے تھے.
اور میں پیچھے کھانا بھجوایا کرتی تھی. یہ باقاعدہ ریکارڈڈ معاملہ ہے. تو پہلی وحی اللہ کے رسول پر آئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں. یہ سورۃ العلق کی پہلی 5 آیات، پہلی 5 آیات. اور اس کیفیت کو خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ میں غار حرا میں موجود تھا، جبرائیل علیہ السلام آئے اور مجھ پر ایک کیفیت طاری ہوئی خوف کی. اس لیے کہ ایک ویرانے میں ایک پہاڑ، ایک غار جہاں کوئی کسی کی رسائی نہیں ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت دیر سے وہاں آ رہے ہیں اور بیٹھ رہے ہیں اور آج تک کوئی وہاں نہیں پہنچا. ایک دم یہ شخص کہاں سے آ گیا؟ اور پھر خود حضرت جبرائیل علیہ السلام کا معاملہ یہ تھا کہ انہوں نے دونوں کندھوں سے رسول اللہ کو پکڑا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، پھر ہلایا ہے انہیں اچھی طرح، اور پھر کہا اقرا، پڑھیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا ما انا بقاری، میں تو پڑھ نہیں سکتا. انہوں نے پھر جھنجھوڑا اور پھر کہا پڑھیے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب وہی تھا. 3 مرتبہ یہ معاملہ ہوا ہے. اور پھر جبرائیل علیہ السلام نے کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیے اپنے اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا ہے. وہ جب آپ کو پیدا کر سکتا ہے تو وہ آپ کو پڑھنا بھی سکھا سکتا ہے، وہ آپ کو علم عطا فرما سکتا ہے. خلق الانسان من علق، اس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا. اقرا وربک الاکرم، پڑھیے اور آپ کا رب سب سے زیادہ کرم فرمانے والا ہے. الذی علم بالقلم، جس نے قلم سے سکھایا. علم الانسان ما لم يعلم، اور اس نے انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ پہلے جانتا نہیں تھا، جو اس کے علم میں نہیں تھا. اب یہ نوٹ فرمائیے کہ پہلی وحی کے اندر علم کی اہمیت کا ذکر ہے. اللہ تعالیٰ کا ایک کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو علم عطا فرما دے، اور جہاں دنیاوی علم کا ملنا یہ بھی اللہ کے کرم و فضل اور اس کی رحمت کا مظہر ہے، تو دینی علم کا اور خاص طور پر پھر اللہ کی کتاب کا علم حاصل ہونا یہ تو اللہ کے کرم کا بدرجہ عتم ایک مظہر ہے. یہ تو اللہ کی خاص رحمت ہے. ہم یہ پڑھا ہے سورہ رحمان میں الرحمن علم القرآن، رحمان کی سب سے بڑی رحمت اس کائنات میں اس شخص پر ہے جسے وہ قرآن کا علم عطا فرما دے. کلا ان الانسان لیطغی، ہرگز نہیں، انسان تو حد سے گزر جاتا ہے. ان رآہ استغنی، اس لیے کہ وہ دیکھتا ہے خود کو کہ وہ بے نیاز ہو گیا. انسان بچپن میں ہے تو اسے لگتا ہے میں ڈیپینڈنٹ ہوں، میں اپنی خوراک کے لیے اپنے والدین پر ڈیپینڈنٹ ہوں، میں اپنی ضروریات کے لیے ڈیپینڈنٹ ہوں. اور پھر ایک وقت آتا ہے جب وہ نوجوانی کی سرحدوں میں پہنچتا ہے، جب وہ خود کمانے کے قابل ہو جاتا ہے، تب اسے ایک وقت میں یہ محسوس ہوتا ہے کہ اب میں بالکل کسی ذات پر ڈیپینڈنٹ نہیں ہوں، میں خود کر سکتا ہوں جو کرنا ہے مجھے، میں خود کما سکتا ہوں، میں خود اپنی ضروریات پوری کر سکتا ہوں. وہ اللہ تعالیٰ سے بھی بے نیاز ہو جاتا ہے. اِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الرُّجْعَىٰ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے شک آپ کے رب ہی کی طرف لوٹنا ہے. أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَىٰ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے اسے دیکھا جو منع کرتا ہے. عَبْدًا إِذَا صَلَّىٰ، ہمارے بندے کو جب وہ نماز پڑھنے لگے. یہ اصل میں ابو جہل کا ذکر ہے، اس کی بدبختی کا بیان. میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، یہ عام طور پر سمجھیں کہ اللہ نے مشرکوں کے اندر یہ وٹ رکھا ہے، یہ نفرت پیدا کی ہے کہ جب وہ اہل اللہ کو اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو انہیں تکلیف ہوتی ہے، اللہ کی عبادت کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو انہیں غصہ آتا ہے. ابو جہل نے یہ حرکت ایک مرتبہ نہیں کی، 3 مرتبہ کا ذکر کم از کم ہے احادیث میں. ایک مرتبہ بیت اللہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کر رہے ہیں تو ابو جہل نے کہا اپنے ساتھیوں سے کہ فلاں قبیلے نے ایک اونٹنی ذبح کیا ہے کوئی تم میں سے جو اس اونٹنی کی اوجھڑی اٹھا لائے گندگی اور بدبو سے بھری ہوئی، تو میں اسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھیجتا ہوں تاکہ اسی سجدے میں نہیں اٹھی نہ سکے. عقبہ بن ابی معیط وہ لے کر آیا ہے، اور پھر ابو جہل بدبخت نے وہ اوجھڑی لا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن پر رکھی، حالت سجدہ میں. اور پھر
یہ سب ارد گرد کھڑے ہوئے اور تالیاں پیٹنے لگے، ہنسنے لگے زور زور سے. کسی کی ہمت نہیں تھی کہ آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بوجھ سے آزاد کروائے. کسی نے گھر جا کر بتایا. سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا چھوٹی سی بچی ہیں سب، وہ بھاگتی بھی آئی اور انہوں نے اپنے ننھے منھے ہاتھوں سے اپنے بابا کی گردن سے اس اوجڑی کو دھکا دے کر پیچھے کیا ہے. پھر اللہ کے رسول اٹھے صلی اللہ علیہ وسلم. پھر ایک دوسرا مرحلہ آیا، بیت اللہ ہی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سامنے سجدہ فرما رہے ہیں. ابو جہل نے آ کر ایک چادر اللہ کے نبی کے گردن میں ڈالی ہے اور پھر اس چادر کو اتنے زور سے کھینچا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سانس گھٹنے لگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں ابل پڑی. اور تیسری مرتبہ اس بدبخت نے قسم کھائی. اس نے کہا رب کعبہ کی قسم، آئندہ اگر میں نے انہیں اللہ کو سجدہ کرتے دیکھ لیا تو میں ان کی گردن کو روند ڈالوں گا اور ان کے چہرے کو خاک آلود کروں گا. معاذ اللہ. اس کو قریش کے سرداروں نے کہا تم بہت بڑی قسم کھا بیٹھے ہو، اب یہ تمہیں پوری کرنی ہوگی. اس نے کہا میں کروں گا پوری. طائف کے سفر سے واپسی پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو سجدہ کر رہے تھے. ابو جہل آگے بڑھا. اس نے اپنے ساتھیوں کو کہا دیکھو میں آج اپنی قسم پوری کر کے دکھاؤں گا، میں اللہ کے رسول کے چہرے کو خاک آلود کروں گا. معاذ اللہ. آگے بڑھا. جیسے قریب پہنچتا تو ایک دم دہشت زدہ ہو کے پیچھے ہٹا. ساتھیوں نے پوچھا کیا ہوا بھائی، قسم پوری نہیں کرو گے؟ کہا گیا تو اسی ارادے سے تھا، لیکن جیسے ہی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچا ہوں مجھے ایسا محسوس ہوا ان کے اور میرے درمیان ایک خندق ہے جسے آگ سے بھر دیا گیا ہے، اور میں ایک قدم مزید بڑھاؤں گا تو اس آگ والی خندق میں گرا دیا جاؤں گا. اور مجھے محسوس ہوا کہ کوئی مخلوق ہے پروں والی جو میری طرف تیزی سے بڑھ رہی ہے کہ اگر میں نے اللہ کے نبی کی طرف ہاتھ بھی آگے کیا تو یہ مجھے مار ڈالیں گے. میں اس خوف سے پیچھے مڑ آیا. یہ تھا اس شخص کا رویہ. ارایت الذی ینہا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ نے اسے دیکھا جو منع کرتا ہے. عبدا اذا صلی، ہمارے بندے کو جب وہ نماز پڑھتا ہے. ارایت ان کان علی الہدی، کیا آپ نے دیکھا اگر وہ ہدایت پر ہو، او امر بالتقوی، یا اس نے کوئی حکم دیا ہو تقوی کا، پرہیزگاری کا. سچا تو بہت تھا، یہ انٹلیکچوئل آدمی تھا ابو جہل، اپنی قوم کا بڑا سردار بھی تھا، بڑے ادب آداب کا مالک تھا، شاعری میں خاص شغف رکھتا تھا. یہ ساری اس کی جو یعنی کمالات ہوں گے دنیاوی طور پر اس کے ماننے والے مانتے ہوں گے. ان سب کے باوجود اگر اس کے پاس ایمان نہیں ہے، ہدایت کا راستہ نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عزت و احترام نہیں کرتا، تو پھر بہرحال اللہ کے نزدیک اس کا کوئی حصہ نہیں ہے. ارایت ان کذب وتولی، کیا آپ نے دیکھا اگر اس نے جھٹلایا اور اپنا رخ پھیر لیا. الم یعلم بان اللہ یرا، کیا اس نے جانا نہیں کہ بے شک اللہ دیکھ رہا ہے. کلا، ہرگز نہیں. لئن لم ینتہی، اگر وہ باز نہ آیا، لنصفعا بالناصیہ، ہم اسے پیشانی کے بالوں سے پکڑ کے گھسیٹیں گے. ناصیۃ، ایسی پیشانی، کاذبۃ، جھوٹی، خاطئۃ، خطاکار پیشانی، گناہوں سے آلودہ، شرک کی نجاستوں سے بھری ہوئی. فَلْيَدْعُ نَادِيَهَا، بس وہ اپنی مجلس والوں کو بلا لے. سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ، ہم جہنم کے فرشتوں کو بلائیں گے. یہ جب اپنی مجلس منعقد کرتا تھا اس کے قبیلے کے لوگ آگے بیٹھتے تھے. ظاہر ہے سرداروں کی خوشنودی حاصل کرنا. آج بھی آپ کو ملیں گے وہ سرکاری ملا جن کا کام صرف یہ ہے کہ بس بادشاہوں کو سلام پیش کرنا. تو لوگ اس کی مجلس میں بیٹھتے تھے، اس کی تعریفیں کرتے تھے، اس کے ایک جملے پہ واہ واہ، ارشاد، مقرر، یہ الفاظ کہے جاتے تھے. اللہ فرمانے ہم اپنے فرشتے بلاتے ہیں اور یہ ان لوگوں کو بلائے جو اس کی تعریف کرتے تھے، جس پہ یہ خوش ہوا کرتا تھا. کلا لا تطیعہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز اس کی بات نہ مانیے گا. واسجد، آپ سجدہ کریں، آپ کی حفاظت ہم فرمائیں گے، آپ کے دشمنوں کو آپ سے دور ہم فرمائیں گے. واسجد، آپ سجدہ کرتے رہیے. واقترب، اور آپ ہمارے مزید قریب ہو جائیے. اس لیے کہ سجدہ کرنا
اللہ کے حضور سر بسجود ہونا یہ تو اللہ کے قریب ہونے کا ذریعہ ہے. خود رسول اللہ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم آدم کا بیٹا جب سجدہ کرتا ہے زمین کی مٹی پہ سجدہ نہیں کرتا, اللہ کے قدموں پہ سجدہ کرتا ہے. جس قدر وہ حالت سجدہ میں اللہ کے قریب ہوا کرتا ہے اتنی قربت اور کہیں نہیں. تو فرمایا آپ سجدہ کیجئے اور ہمارے مزید قریب ہو جائیے. آیت سجدہ ہے, وقفے میں سجدہ فرما لیجئے گا. سورۃ القدر, بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, بے شک ہم نے اس قرآن مجید کو قدر والی رات میں نازل کیا ہے. یہ جو نزول قرآن ہے یہ 3 مرتبہ ہوا ہے, یہ ذہن میں رکھیے گا. پہلی مرتبہ لوح محفوظ پر, اور دوسری مرتبہ بیت العزہ پہ, آسمان دنیا پہ, اور تیسری مرتبہ اس کا نزول ہوا ہے قلب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ. یہ جو پہلے 2 نزول ہیں یہ ایک ہی مرتبہ ہوا ہے, لوح محفوظ والا بھی اور آسمان دنیا والا بھی, اور یہ دونوں ہوئے ہیں لیلۃ القدر میں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس قرآن مجید کا نزول ہوا ہے تدریجاً. آغاز تو غالباً اس کا بھی لیلۃ القدر میں ہوا, لیکن یہ آہستہ آہستہ ہوا ہے, تدریجاً ہوا ہے, اور 23 سال لگے ہیں اس کو مکمل ہوتے ہوئے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, ہم نے اس قرآن مجید کو قدر والی رات میں نازل کیا ہے. وما ادراک ما لیلۃ القدر, اور تم کیا جانو وہ قدر والی رات کیا ہے. کیا معلوم وہ آج ہی کی رات ہو, یہی طاق رات ہو جسے اللہ نے لیلۃ القدر بنایا. اور یہ کیوں ہے لیلۃ القدر کی عظمت؟ قرآن کی وجہ سے. میں کل بھی عرض کر رہا تھا, جس شے کی نسبت قرآن کے ساتھ جڑ گئی ہے اللہ نے اس کا درجہ بڑھا دیا ہے. جس رسول پر اللہ نے قرآن مجید کو نازل کیا سب سے عظمت والے رسول, جس شہر میں نازل کیا وہ سب سے عظیم شہر, جن صحابہ نے اس قرآن کو جمع کیا وہ کائنات میں انبیاء کے بعد سب سے عظیم لوگ, جس مہینے میں نازل ہوا وہ سب سے عظیم مہینہ, جس رات میں نازل ہوا وہ سب سے عظیم رات بن گئی. اللہ پیغام دینا چاہتے ہیں وہ لوگ جو اپنے آپ کی اپنی نسبت قرآن کے ساتھ جوڑ لیں گے اللہ ان کے درجے بڑھا دیں گے. فرمایا وما ادراک ما لیلۃ القدر, تم کیا جانو وہ قدر والی رات کیا ہے. لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر, یہ قدر والی رات 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے. 1000 راتوں سے نہیں, 1000 مہینوں سے. اب اس کے 2 پرسپیکٹو سمجھ لیں ذرا. پہلی بات تو یہ کہ میں 1000 کو 1000 ہی سمجھ رہا ہوں, تو 1000 مہینوں کا مطلب ہے تقریباً 83 سال. پاکستان میں اس وقت جو ایوریج ایج ہے وہ 60 سال ہے. کتنے لوگ ہیں جو اس سے پہلے دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں, پتہ نہیں ہم میں سے کس کی عمر اتنی ہوگی نہیں ہوگی. لیکن اگر لیلۃ القدر مل جائے اور رمضان المبارک کے اس آخری عشرے کی ساری راتیں اللہ قرآن مجید کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرما دے, اس کا مطلب ہے ڈیفینیٹلی لیلۃ القدر مل گئی نا. 83 سال کی عبادت سے زیادہ کا اجر ہے. اللہ ہمیں عطا فرما دے. اب اسی کا دوسرا پرسپیکٹو بھی سمجھ لیں. عرب جب کثرت سے کنایا کرتے تھے تو 2 الفاظ استعمال کرتے تھے کثرت کی مثال دینے کے لیے, یا 70 کا یا 1000 کا. جیسے ہم بھی عام طور پہ کہہ دیتے ہیں بھائی 1000 مرتبہ تمہیں فون کیا تم نے فون نہیں اٹھایا, تو اس سے مراد 1000 نہیں ہوتا, اس کا مطلب ہوتا ہے بے شمار. اس لیلۃ القدر کا اجر یہ ناپا نہیں جا سکتا, یہ گنا نہیں جا سکتا, یہ تولا نہیں جا سکتا. اس رات کا اجر کتنا ہے یہ اللہ رب العالمین ہی کے علم ہے. تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم, اس رات میں فرشتے اور روح یعنی جبرائیل علیہ السلام نازل ہوتے ہیں اپنے رب کے حکم سے. کتنے فرشتے نازل ہوتے ہیں؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں زمین میں جتنی کنکریاں ہیں نا اس سے زیادہ فرشتے لیلۃ القدر میں نازل ہوتے ہیں, اس سے زیادہ فرشتے.
بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ، اور اپنے رب کے حکم سے سارے فیصلے لے کر آتے ہیں۔ یہ اصل میں یوں سمجھیں کہ اللہ کے بنائے ہوئے نظام میں یہ وہ اینول بجٹ نائٹ ہے جس میں سارے سال کے فیصلے کر دیے جاتے ہیں۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، سلامتی ہے وہ رات فجر کے طلوع ہونے تک۔ جتنی عبادات اس میں کریں گے فجر کے ہونے تک، اتنی عبادات کا اللہ کئی گنا اجر عطا فرما دیں گے۔ سورۃ البینہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے اور مشرکین، یہ الگ ہونے والے نہیں تھے حتی تأتیہم البینہ، یہاں تک کہ ان کے پاس واضح دلیل آن پہنچی، یہاں تک کہ بینہ ان کو مل گئی۔ یہ ہے جو کفر اور اسلام میں فرق کر دینے والی شے ہے، واضح کر دینے والی، جو کوئی گرے ایریا نہیں چھوڑتی، کوئی درمیانی جگہ نہیں چھوڑتی، جو آپ کو یا حزب اللہ کی طرف شامل کر دیتی ہے یا حزب الطاغوت کو واضح کر دیتی ہے۔ اور وہ بینہ کیا ہے؟ فرمایا رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ، ایک رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے جو پاکیزہ صحیفے کو پڑھتے ہیں۔ گویا علماء کی رائے ہے بینہ سے مراد خود رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور ساتھ میں قرآن مجید بھی ہے۔ اسی لیے یہ بات سمجھنے کی ہے کہ ہمارے ایمانیات میں جو سب سے اہم اور بنیادی ایمان ہے وہ رسالت پر ایمان ہے۔ جب تک رسول اللہ کو نہیں مانیں گے صلی اللہ علیہ وسلم، تب تک ایمان مکمل ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ کو تو یہودی اور عیسائی بھی مانتے ہیں کسی نہ کسی شکل میں، آخرت کے بھی کسی نہ کسی شکل میں قائل ہے۔ یہ جو ہمارے ہاں عمومی طور پر اس دور جدید کا ایک وائرس ہے بین المذاہب ہم آہنگی، یہ اصل میں وہ جو بادشاہ اکبر نے کوئی دین الہی انٹروڈیوس کرایا تھا نا، اسی کو ہم نے ذرا تھوڑا سا نرم کر کے بین المذاہب ہم آہنگی کا نام دے دیا۔ سارے مذاہب کو اکٹھا کرو اور انہیں بتاؤ کوئی زیادہ فرق نہیں ہے، تم جو مندر جانا چاہتا ہے مندر چلا جائے، جو چرچ جانا چاہتا ہے وہ کلیسا چلا جائے، جو مسجد میں جانا چاہتا ہے مسجد میں چلا جائے، جو کہتا ہے کوئی خدا نہیں ہے کوئی بات نہیں، اس کی مرضی ہے، اس کا ذہن ہے، اس کو اپنی زندگی میں چلنے دو، تمہیں کیا ضرورت ہے اس کو سمجھانے کی۔ باقی جو کوئی خدا کو ماننے والے ہیں، جو کہہ رہا ہے کہ کوئی خدا نہیں ہے، وہ بھی اصل میں کسی نہ کسی نیچر کو تو مانتا ہی ہے نا۔ لہذا ہمارے نزدیک گاڈ ہو یا کوئی رام، کوئی ہنومان ہو، اور یا پھر کوئی اللہ ہو، اور یا پھر کوئی گاڈ ہو، اور یا پھر کوئی نیچر ہو، یہ سب کے سب ایک ہی ہستی کے نام ہے، کوئی بات نہیں، سب کو اپنے اپنے راستے پہ چلنے دو۔ یہ دین کا مزاج نہیں ہے۔ ہم اس اللہ کو مانیں گے جس کا تعارف ہمیں محمد الرسول اللہ نے کرایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم اس شے کو قرآن مانتے ہیں جس کو قرآن کہہ کے مخاطب کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے ایمان کی بنیاد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ ہے۔ فیہا کتب قیمہ، اس میں پختہ احکامات لکھے ہوئے ہیں۔ وما تفرق الذین اوتوا الکتاب، اور وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی تھی وہ جدا جدا نہیں ہوئے، الا من بعد ما جاءتهم البینہ، مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح دلیل آ گئی تھی۔ وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، یہ دین ہے کیا، اس کی تعریف کیا ہے؟ فرمایا کہ انہیں حکم نہیں دیا گیا تھا مگر صرف یہ کہ وہ عبادت کریں اللہ کی، اس کے دین کے لیے خالص ہو کر، اپنی پکاروں میں، اپنی دعاؤں میں، اپنی عبادتوں میں اللہ کے سوا کسی اور کو شریک نہ کریں، حنفاء، بالکل یکسو ہو کر اللہ کی بندگی کرنے والے بن جائیں۔ وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کریں، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کریں، وَذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمَ، اور یہی ہے جو سیدھا دین ہے۔ اب یہاں ایک باریک سا نکتہ ہے، اس کو سمجھ لیں۔ کیا حکم دیا اللہ؟ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ، انہیں حکم نہیں دیا گیا تھا سوائے اس کے، نمبر ایک یہ اللہ کی بندگی کریں، خالص بندگی، یکسو ہو کے بندگی، سیدھے راستے والی بندگی، یہ کرتے رہیں خلوص کے ساتھ۔ نمبر ایک عبادت، لیعبدوا اللہ، اللہ کی بندگی اختیار کریں، ایک معاملہ یہ تھا۔ پھر فرمایا دوسرا حکم تھا وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ،
نماز قائم کرے، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ اور زکات ادا کرے، وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ یہ ہے سیدھا دین۔ تو یہ تین چیزیں آئی ہیں، عبادت، نماز، زکات۔ ہم تو شاید آج تک یہی سمجھتے آئے کہ نماز اور زکات ہی تو عبادت ہے۔ اللہ نے اس کو الگ بیان فرمایا۔ اللہ فرمانے کہ نہیں، عبادت کرو اور نمازیں بھی پڑھو اور زکات بھی ادا کرو۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ نماز اور یہ زکات یہ رسوم عبودیت تو ضرور ہے، لیکن صرف یہی عبادت نہیں ہے۔ بندگی تو اصل میں اللہ کی غلامی کا نام ہے۔ بندگی تو اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں گزارنے کا نام ہے۔ مومن کی کوئی جاب نہیں ہے عبادت کہ بس اس نے کوئی اللہ سے کانٹریکٹ کر لیا ہے کہ دن میں 5 دفعہ آؤں گا، یہ میری ڈیوٹی آج ہے، 5 دفعہ آؤں گا، 2 رکعتیں صبح پڑھ لوں گا، 4 دوپہر کو پڑھ لوں گا، پھر 4 شام میں پڑھ لوں گا، پھر 3 رات میں پڑھ لوں گا، پھر 4، پھر اور زیادہ رات ہو جائے گی تو 4 اور پڑھ لوں گا۔ یہ اللہ کے ساتھ کوئی کانٹریکٹ نہیں ہے اس کا۔ مومن کی تو زندگی کا ہر لمحہ اللہ کی بندگی میں گزرنا چاہیے۔ کیسے گزرے گا؟ کیا طریقہ ہوگا اس کا؟ بہت آسان فارمولہ ہے، تفصیل میں جائے بغیر ایک ہی طریقہ، کامل طریقہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فالو کرنا۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں گے تو زندگی کا ہر لمحہ عبادت بنے گا۔ یہ پانی کا گلاس پینے کی 6 سنتیں میرے نبی نے بتائی۔ آپ پانی کا گلاس ان 6 سنتوں کے ساتھ پیجئے۔ پانی پینا عبادت ہے، کھانا سنت کے مطابق کھائیے، کھانا کھانا عبادت ہے۔ اپنی تجارت، اپنی ملازمت، اپنے معاملات، اپنی شادی بیاہ کی رسومات اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق کرتے رہیے، انسان کی زندگی کا ایک ایک سیکنڈ عبادت بن جائے۔ یہ ہے بندگی کا تصور۔ تو نماز اور زکات کا اہتمام بھی کیجیے، روزے بھی رکھیے، لیکن بہرحال صرف عبادت کا محدود تصور نہیں ہونا چاہیے۔ عبادت یہ ہو کہ انسان پوری طرح اللہ کی غلامی اختیار فرما لے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق نصیب فرما دے۔ ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين، بے شک جن لوگوں نے اہل کتاب میں سے اور مشرکین میں سے کفر کیا، فی نار جہنم، وہ جہنم کی آگ میں ہوں گے، خالدین فیہا، ہمیشہ اس میں رہنے والے ہیں۔ اولئک هم شر البریہ، یہ لوگ مخلوق میں سے بدترین لوگ ہیں۔ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور پھر انہوں نے اعمال صالحہ کیے، اولئک هم خیر البریہ، یہ مخلوق میں سے بہترین لوگ۔ اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ بعد میں آنے والے جو ایمان والے ہیں وہ تو اس میں شامل ہو سکتے ہیں، اللہ اگر فضل فرما دے، اللہ کی رحمت ہو جائے تو وہ بھی اس لسٹ میں شامل ہو سکتے ہیں۔ لیکن جس دور میں قرآن مجید نازل ہو رہا ہے اس وقت جو اہل ایمان موجود ہیں وہ تو ڈیفینیٹلی ہر صورت میں اس لسٹ میں شامل ہیں، یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، سب سے پہلے ایمان لانے والے، ایمان میں سبقت لے جانے والے، اسلام کے مشکل دور میں اسلام کے ساتھ رہنے والے، یہ ہیں صحابہ کرام۔ فرمایا جزاؤہم عند ربہم جنات عدن، ان کا بدلہ ان کے رب کے پاس ہے ان رہنے والے باغات میں، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا ابدا، وہ ان میں ہمیشہ ہمیش رہنے والے ہیں۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اللہ کو ان کی عبادات پسند آ گئی، اللہ کو ان کے رکوع سجود پسند آ گئے، اللہ کو ان کی محنتیں مشقتیں پسند آ گئی، اور پھر اللہ نے انہیں ایسے راضی کر دیا وہ نعمتیں عطا فرما کے کہ دنیا میں جو مشکلیں انہوں نے برداشت کی تھی، جن آزمائشوں سے وہ گزرے تھے، ان سب کا جو دکھ، جو تکلیف تھی، وہ سب کا سب ان نعمتوں کی وجہ سے اللہ نے دھو دیا دل کے اندر سے۔ وہ جو دکھ کے جذبات تھے، وہ جو غم کی کیفیات تھی، وہ اللہ نے صاف کر دی، اللہ سے راضی ہو گئے، کوئی شکوہ نہیں، کوئی شکایت نہیں، اللہ نے خوش کر دیا۔ ذالک لمن خشی ربہ، یہ اس کے لیے ہے جو اپنے رب سے ڈرتا رہا ہے۔ اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
اذا زلزلت الارض زلزالها. اب یہ قیامت والے روز زمین کی کیا کیفیت ہوگی وہ بتائی گئی. جب زمین اپنی سخت تھر تھراہٹ کے ساتھ ہلائی جائے گی. وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور زمین اپنے سارے بوجھ باہر نکال پھینکے گی. وہ جو قبروں میں مدفون تھے انہیں اب نکالا جائے گا. کیا عجیب کیفیت ہے، یعنی جس کو بیان کیا جا رہا ہے وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، اور انسان کہے گا کیا ہو گیا اسے. یعنی عجیب بات ہے کہ وہ لوگ جو پہلے ہی قبر کی تنہائیوں میں ہیں، وہ جو پہلے ہی قبر کی سختیوں کو برداشت کر رہے ہیں، وہ جو پہلے ہی قبر کے عذاب میں گرفتار ہوتے ہیں، ان کو بھی جب باہر نکلنے کا حکم ملے گا تو وہ یہ سمجھیں گے کہ یہ تو اس عذاب قبر سے بھی کچھ زیادہ سخت دن ہے جس میں ہمیں اللہ کے حضور پیش ہونا ہے. یہ تو اس سے بھی بڑی سختی ہے جو ہم پہ آ رہی ہے. شاید ہم اس میں زیادہ کمفرٹیبل تھے کمپیریٹیولی. یومئذ تحدث اخبارها، اس دن یہ زمین اپنی خبریں بیان کرے گی، گواہیاں دے گی ان لوگوں کے اعمال پہ. بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، اس لیے کہ تمہارا رب اسے حکم دے گا. یومئذ يصدر الناس اشتاتا، اور اس دن لوگ مختلف گروہ بن کے نکلیں گے. انسانوں کے گروہ بنیں گے ان کے نامہ اعمال کی بنیاد پر. ایک رائے تو یہ ہے کہ یہ وہی گروہ ہیں جن کا ذکر سورۃ الواقعہ میں ہے. کچھ اصحاب الیمین میں شمار ہیں، دائیں ہاتھ والے، اللہ ہمیں ان میں شامل کرے. اور کچھ اصحاب الشمال ہے، بائیں ہاتھ والے، گناہگار لوگ، اللہ ہمیں ان سے محفوظ فرما دے. دو گروہ تو یہ ہو گئے. ایک تیسرا گروہ ہے جو اللہ نے بیان فرمایا. کیا ہی مزہ آئے اور کیا ہی لطف اور کیا ہی شاندار معاملہ ہو جائے کہ اللہ ہم جیسوں کو بھی اس گروہ میں شامل فرما لے جو گروہ ہے السابقون السابقون اولئک المقربون، وہ جو اللہ کا قرب پانے والے ہیں، وہ جو اللہ کی محبت کے حقدار ٹھہرے. تو فرمایا اس دن لوگ گروہوں میں تقسیم ہوں گے. لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ، تاکہ انہیں ان کے اعمال دکھائے جا سکیں. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، تو جس نے ایک ذرہ برابر نیکی بھی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جس نے ایک ذرہ برابر برائی بھی کی ہوگی اسے اپنے سامنے پائے گا. عربوں کے ہاں یہ ذرہ کا لفظ استعمال کیا جاتا تھا سب سے کم کوانٹٹی کو ایکسپلین کرنے کے لیے. کم سے کم شے، ایک ذرے برابر بھی کوئی عمل ہوگا، چاہے وہ نیکی کا ہو یا برائی کا ہو. اور وہ جو سورہ لقمان کے الفاظ ہیں، لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں کہ کوئی عمل ایسا ہو جو تم نے آسمانوں کی بلندیوں میں جا کے کیا ہو، زمین کی گہرائیوں میں چھپ کے کر لیا ہو، تم سمجھتے ہو کسی کے علم میں نہیں ہے، وہ عمل بھی قیامت والے دن تمہارے سامنے لایا جائے. ایسے لایا جائے گا کہ جب انسان اپنے نامہ اعمال کو دیکھے گا تو خود کہے گا یہ کیسی کتاب ہے، ما لی ھذل کتاب، کیسی کتاب ہے، اس نے تو کوئی چھوٹے سے چھوٹا بڑے سے بڑا عمل چھوڑا نہیں ہے جو اس میں درج نہ ہو. یہ ہوگی اس روز کی کیفیت. اللہ ہمیں بغیر حساب کے جنت میں داخلہ نصیب فرمائے. سورۃ العادیات، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعادیات ضبحا، قسم ہے تیز دوڑنے والے، ہانپتے ہوئے دوڑنے والے گھوڑوں کی. فالموریات قدحا، پھر وہ جو اپنے پیر مار کے چنگاریاں نکالتے ہیں. یہاں گھوڑے کی مثال دی ہے اللہ نے، اور کیا زبردست مثال ہے کہ یہ جو گھوڑا ہے یہ اپنے مالک کا وفادار ہوا کرتا ہے. جہاں مالک کا حکم ہو ہانپ رہا ہوگا، پسینے میں شرابور ہوگا، تھکاوٹ کا شکار ہوگا، پیروں کی حالت یہ ہوگی کہ اس سے ان سے چنگاریاں نکلتی ہوں گی، لیکن جب مالک کا حکم ہوگا کہ چلو پھر بھاگو، انکار نہیں کرے گا. یہ ہے اس کی وفاداری. عرب تو جنگیں لڑتے تھے گھوڑوں پہ، یعنی سامنے دشمن کا لشکر ہے، ان کے ہاتھ میں تلواریں ہیں، وہ قتل کر رہے ہیں لوگوں کو، لیکن اب یہ جو گھوڑے پہ بیٹھا شخص ہے یہ گھوڑے کو اشارہ کرے گا، وہ بغیر سوچے سمجھے اپنے مالک کے اشارے پہ دشمن کی صفوں کے اندر گھس جائے گا. کیسا وفادار جانور.
ہونا تو یہ چاہیے کہ گھوڑا اگر انسان کے احسانوں کا بدلہ چکاتا ہے، اس کی وفاداری کرتا ہے، کہ وہ انسان اسے کھانے پینے کو دینے والا ہے، اس کی ضروریات کا خیال رکھنے والا ہے، تو پھر اس انسان کو بھی تو چاہیے تھا، وہ رب العالمین جس نے اسے سب کچھ عطا فرمایا ہے، یہ اس کا وفادار بنتا، یہ اس کے حکم پر عمل کرتا، اپنی تھکاوٹوں کو بھول کے، اپنی مشقتوں کو فراموش کر کے اللہ کے حکم کی اطاعت کرنے لگتا۔ فرمایا فالمغیرات صبح، پھر حملہ کرنے والوں کی صبح کے وقت، فاثرن به نقعا، جو اس وقت گرد و غبار اٹھاتے ہیں، فوسطن به جمعا، پھر وہ اس وقت بڑے لشکر میں گھس جاتے ہیں۔ ان الانسان لربه لکنود، بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے۔ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور بے شک وہ اس پر گواہ ہے۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اور بے شک وہ مال کی محبت میں بڑا پکا ہے۔ مال کمانے کی ہوس میں، مال جمع کرنے کی ہوس اور لالچ میں یہ اللہ کی نافرمانیاں کر جاتا ہے، یہ حلال و حرام کی تمیز بھول جاتا ہے، مالک کا وفادار نہیں رہتا۔ افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور، کیا وہ جانتا نہیں ہے کہ جب قبروں کو کریدا جائے گا، وحصل ما في الصدور، اور ظاہر کر دیا جائے گا جو کچھ سینوں میں چھپا ہوا ہے، ان ربهم بهم يومئذ لخبير، بے شک ان کا رب اس دن سے خوب باخبر ہوگا۔ سورۃ القاریہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ القارعۃ ما القارعۃ وما ادراک ما القارعۃ، یہی انداز اس سے پہلے ہم سورۃ الحاقہ میں پڑھ رہے ہیں۔ الحاقۃ ما الحاقۃ وما ادراک ما الحاقۃ، بالکل وہی انداز آپ کو یہاں ملے گا۔ القاریہ، وہ کھڑا دینے والی، ہلا دینے والی، جھنجھوڑ دینے والی قیامت۔ مل قاریہ، تم کیا جانو، مل قاریہ کیا ہے وہ کھڑکھڑا دینے والی، وما ادراک مل قاریہ، تم کیا جانو کیا ہے وہ کھڑکھڑا دینے والی۔ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، جس دن لوگ بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح ہو جائیں گے۔ وتکون الجبال کالعہن المنفوش، اور پہاڑ دھنکی ہوئی اون کی طرح اڑنے لگیں گے۔ فاما من ثقلت موازینہ، تو جس کے ترازو بھاری ہو گئے، جس کے دائیں پلڑے میں نیکیاں زیادہ قرار پا گئی، فہو فی عیشۃ راضیہ، وہ بڑی خوشی کی زندگی میں ہوگا۔ اللہ ہمیں ان میں شامل فرمائے۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور جس کے ترازو ہلکے رہ گئے، جس کا بایاں پلڑا تو بھاری ہوا، دائیں پلڑے میں وزن نہ رہا، وہ ہلکا ہو کے اوپر اٹھ گیا۔ فَأُمُّهُ حَاوِيَةٌ، اس کا ٹھکانہ تو حاویہ ہے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، تم کیا جانو یہ حاویہ کیا شے ہے۔ نَارٌ حَامِيَةٌ، یہ تیز گرم آگ ہے۔ اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے، اللہ ہمیں یہ ترازو والی صورتحال تک لے کر ہی نہ جائے۔ اللہ اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، بغیر حساب کے ہمیں معاف فرما دے۔ سورۃ التکاثر، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسانی نفسیات پر قرآن مجید کا سب سے بہترین تجزیہ ہے۔ الہاکم التکاثر، تمہیں غافل کر دیا زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کی ہوس میں، ایک دوسرے کے تقابل میں تم دنیا جمع کرتے ہو، کمپیئر کرتے ہو، فلاں نے یہ لے لی گئے، فلاں اس مقام پہ پہنچ گئے، اب مجھے یہاں پہنچنا ہے، اب مجھے اس سے بہتر شے لینی ہے، اب مجھے اس سے بہتر مقام حاصل کرنا ہے۔ اس حرص نے، اس ہوس نے، اس لالچ نے تباہ کر دیا تھا، اور یہ انسانی نفسیات کا حصہ ہے، یاد رکھیے گا۔ یہ کثرت کی خواہش دنیا کے معاملے میں ہو تو اس سے زیادہ خطرناک کوئی شے نہیں، اس لیے کہ دنیا میں انسان کبھی مطمئن ہو ہی نہیں سکتا، کبھی اسے سیٹسفیکشن حاصل ہو ہی نہیں سکتی۔ وہ ایک شے حاصل کرے گا، اور دنیا کا اصول اللہ نے ایسے ہی بنایا، جو اس کے پاس نہیں ہے اس کی کشش ہے، جب حاصل ہو جائے گی کشش ختم ہو جائے گی۔
یہ ہے اللہ کے اس دنیا کے بارے میں اصول۔ لا حاصل کی کشش ہے انسان میں، جب حصول ہو جائے تو کشش نہیں رہا کرتی۔ اسی لیے جنت کے بارے میں اس کا کچھ ایک اتنا ٹریلر اللہ نے اور اللہ کے رسول نے دکھایا کہ ایک تجسس کی کیفیت ہو بس، لیکن ساتھ فرما دیا ہے ما لا عین رأت ولا اذن سمعت، کسی آنکھ نے دیکھا نہیں ہے، کسی کان نے سنا نہیں ہے، کسی دل پہ اس کا خیال نہیں گزرا، اس لیے کہ اس سسپینس میں رہو، اس لا حاصل کے سسپینس میں رہو جب تک وہ تمہیں حاصل نہیں ہو جاتی۔ جب تمہیں حاصل ہونے کا وقت آئے گا اللہ تمہاری اس فطرت کو تبدیل کر دے گا۔ دنیا لا حاصل کی بس خواہشات اور کچھ نہیں۔ ہاں یہی کثرت کی خواہش، یہی ریس، یہی تقابل، یہی مقابلہ اگر نیکیوں کے حوالے سے ہو تو اس سے زیادہ خوبصورت جذبہ ہی کوئی نہیں۔ وہ جذبہ جو گھر بیٹھے عمر کو اس بات پہ مجبور کرتا ہے کہ آج میں زیادہ مال خرچ کروں تاکہ ابو بکر سے آگے نکل جاؤں رضی اللہ تعالی عنہما۔ سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنت، بھاگو اللہ کی مغفرت کی طرف، بھاگو جنت کی طرف۔ یہ ریس لگائیں گے تو بہت اچھی بات ہے، اس کے لیے بھاگیں گے، اس کے لیے کوشش کریں گے، اس کے لیے مشقت کریں گے، بہت اچھی بات ہے، اس سے خوبصورت اور کوئی جذبہ نہیں۔ لیکن وہ مشقت دنیا کے لیے ہوئی اور کثرت کے لیے ہوئی، خوب سے خوب تر کی تلاش، بہتر سے بہترین کا سفر پسندیدہ نہیں ہے، غافل کر دیتا ہے اللہ کے دین سے۔ آپ کبھی سوچے نا وہ پیدل چلنے والا، وہ ہمیشہ کہے گا کہ بس یا اللہ میں نے گاڑی واڑی کیا کرنی ہے، بس مجھے آپ نے ایک سائیکل عطا فرما دیا۔ وہ سائیکل مل گیا، اب کچھ دن بڑا خوش ہے، اپنے سائیکل کو بڑا سجا وجا کے پھرے گا، اور پھر بہرحال یہ کہ کچھ دن کے بعد خیال آئے گا کہ اچھا ٹانگیں تو اس میں بھی دکھتی ہیں، تو یا اللہ بس ایک گاڑی دے دے کسی طرح، چھوٹی سی، بڑی نہیں چاہیے، ایک موٹر سائیکل دے دے۔ پہلے موٹر سائیکل خریدے گا، پھر اس کے بعد گاڑی پر آئے گا، اب جب سب کچھ مل گیا تو سب سے بہترین ماڈل گاڑی کا خریدنے کے بعد بھی وہ کثرت والی ہرس ختم نہیں ہوگی، اب کوشش ہوگی ہر سال اس کو اپڈیٹ کیا جائے۔ گھر لے لیا، اس سے بہتر لے لو، وہ گیجٹس حاصل کر لیے تو ان سے بہتر گیجٹس حاصل کر لو۔ یہ ہے الہاکم التکاثر۔ اور فرمایا یہ کثرت کی خواہش جو تمہارے اندر ہے یہ معلوم ہے کب ختم ہوگی؟ حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم اپنی قبروں کو جا پہنچے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، آدم کے بیٹے کا پیٹ قبر کی مٹی کے سوا کوئی شے نہیں بھر سکتی، وہی ہوگا یہ معاملہ۔ جب تک قبر میں نہیں پہنچے گا تب تک اس کثرت کی خواہش میں مبتلا رہے گا۔ فرمایا کلا سوف تعلمون، ہرگز نہیں جلد ہی تم جان لو گے، ثم کلا سوف تعلمون، پھر ہرگز نہیں جلد ہی تم جان لو گے۔ تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ جس دنیا کی حقیقت میں تم مبتلا تھے، جس کی خواہش میں تم مبتلا تھے، یہ اصل نہیں تھی۔ جس کثرت میں تم نے اپنی زندگی کو صرف کیا ہے، تم نے ضائع کیا ہے اپنے آپ کو۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، لو کان لابن آدم وادیان من مال، اگر آدم کے بیٹے کے پاس مال سے بھری ہوئی دو وادیاں ہوں، وادیاں، دو صندوقوں کی بات نہیں ہو رہی، دو بینک اکاؤنٹس کی بات بھی نہیں ہو رہی، دو وادیاں مال سے بھری ہوئی ہوں تو اس کی خواہش ہوگی ایک تیسری بھی مل جائے، ان دو پر بھی کبھی مطمئن نہیں ہوگا، اس لیے کہ اطمینان دنیا کی صفت ہے ہی نہیں، یہ تو جنت کی صفت رکھی ہے اللہ۔ وہ اطمینان قلبی حاصل ہوگا جب وہ سیٹسفیکشن ہوگی تو بہرحال جنت میں ہوگی آگے، اللہ ہم سب کو لے جائے۔ فرمایا کلا لو تعلمون علم الیقین، ہرگز نہیں کاش تم جانتے اور یقین والا جانتے، لترون الجحیم، پھر تم اس جہنم کو ضرور دیکھو گے، ثم لترونها عین الیقین، پھر تم اسے یقین کی آنکھ سے دیکھ لو گے۔ وہ جو کمی کہیں ہے نا اس یقین میں، اس کیفیت میں، پتہ نہیں آنی ہے نہیں آنی، موت کے بعد دوبارہ جی اٹھنا ہے یا نہیں، پتہ نہیں قیامت ہونی ہے یا نہیں، وہ شک ختم ہو جائے گا جب جہنم تمہاری نظروں کے سامنے آئے گی۔ اور پھر اگلی آیت بڑی
ہلا دینے والی ہے، لرزا دینے والی ہے. فرمایا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر اس دن تم سے نعمتوں کے بارے میں ہم سوال کریں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلے دوپہر کا وقت، شدید گرمی. راستے میں سیدنا ابوبکر ملے رضی اللہ تعالی عنہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابوبکر گرمی بہت ہے، لوگ اپنے گھروں میں بند ہیں، آپ کیوں باہر تشریف لائے؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھوک کی شدت نے بے چین کر دیا تھا، اس لیے باہر آیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے بھی کئی دن سے کچھ نہیں کھایا، آؤ چلتے ہیں. میں بھی اپنے گھر سے اسی بے چینی میں نکلا ہوں کہ مجھے بھوک ستا رہی. تھوڑا سا آگے چلے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عمر کہاں؟ شدید گرمی ہے، دھوپ ہے، لوگ گھروں میں بند ہیں، آپ کہاں؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑا بھوکا ہوں، باہر نکلا تھا شاید کچھ کھانے کو مل جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ساتھیوں کو ساتھ لیا، کہا آؤ ہم اپنے ایک ساتھی کے گھر چلتے ہیں. ایک صحابی کے انصاری صاحب اس کے گھر چلے. اللہ نے اس کو وسعت دے رکھی تھی، آسانیاں تھیں، دنیا کا مال اللہ نے دیا ہوا تھا. وہ اس کے دروازے پہ دروازہ کھولا. حدیث کے الفاظ نہیں ہیں کہ میں اپنی طرف سے عرض کر رہا ہوں یہ جملہ، کہ جب اس نے دروازہ کھولا ہوگا اور اسے معلوم ہوگا کہ آج کون مہمان آیا ہے، خاتم النبیین آئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کے دونوں یار آئے ہیں، کتنی خوشی ہوئی ہوگی. فٹافٹ دروازہ کھولا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور شیخین کریمین کو بٹھایا، کہا میں بھی کھانے کا بندوبست کرتا ہوں. غلام کو کہا بکری ذبح کرو، پھر اس کے گوشت کو بھونو، پھر اس کے ساتھ گرم روٹیاں پکاؤ، پھر یہ اللہ کے رسول کی خدمت میں پیش کرو. خیال آیا اس میں وقت لگے گا، فوراً بھاگا گیا اپنے باغوں میں، کھجوریں توڑنے لگا. خیال آیا پتہ نہیں اللہ کے نبی کو کچی کھجوریں پسند ہے کہ پکی بھی پسند ہے. کہا ہر طرح کی توڑتا ہوں، جیسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہوگی ویسی پیش کر دو. تو ساری ہر طرح کی کھجوریں توڑی، انہیں ایک تشت میں رکھا، ساتھ ٹھنڈا پانی رکھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لا کر رکھ دیا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکری ذبح ہو چکی ہے، ابھی تیار ہوگی، گوشت بھنا ہوا آ جائے گا، روٹیاں بھی آ جائیں گی، اتنی دیر آپ یہ تناول فرمائیں. شدید بھوک، کئی دن کی بھوک، کھجوریں سامنے ہیں میٹھی، ٹھنڈا پانی سامنے ہے. ابو بکر عمر رضی اللہ تعالی عنہما اس انتظار میں ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ کریں تو ہم بھی پیچھے شروع کرتے ہیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے بیٹھے رونا شروع ہو گئے، رونے لگے. یار غار نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب تو آسانیاں دے دی اللہ نے، اب تو بھوک ختم کرنے کا سبب آ گیا، کھجوریں سامنے، پانی سامنے، آپ کیوں روتے ہیں؟ کہا میں اس لیے روتا ہوں رب کعبہ کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، قیامت والے دن اللہ مجھ سے، محمد الرسول اللہ سے صلی اللہ علیہ وسلم اس ایک کھجور کا بھی حساب لے گا اور اس پانی کے گھونٹ کا بھی حساب لے گا. اللہ پوچھے گا یہ میری نعمتیں تھی، تم نے کیا کیا؟ تم میری دیوی نعمتوں کو انجوائے کرتے تھے، تم نے اللہ کے دین کے لیے کیا کیا ہے؟ یہ سوال ہوگا. میں اس سوال کی جواب دہی کے خوف سے روتا ہوں. اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا یہ خوف ہے، ہم جو عیاشیوں والی زندگیاں گزارتے ہیں ہمیں کتنا خوف ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے نعمتوں کے بارے میں پوچھیں گے، سوال کریں گے ہم سے. خود اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم آدم کے بیٹے سے 3 چیزوں کا سوال نہیں ہوگا، باقی ہر شے کا سوال ہونا. صحابہ نے پوچھا وہ کون سی ہیں 3 چیزیں؟ وہ تو حاصل کر لیں. فرمایا روٹی کا وہ ٹکڑا جس سے اس نے اپنے معدے کو تر کیا، اس کا سوال نہیں ہے. اس کے علاوہ جو ملٹی ڈشز دسترخوان کی کھاتا رہا ہے نا، اس کا سوال کرنا قیامت میں اللہ نے. پہلی شے. پھر دوسری شے فرمایا کپڑے کا وہ ٹکڑا جس سے اس نے اپنا سطر ڈھانپ لیا، اس کا سوال نہیں ہے. اس کے علاوہ جو پوشاکیں پہنتا رہا ہے، جو وہ وارڈروب بھری ہوئی تھی کپڑوں سے، سوال ہوگا قیامت کے دن. پھر فرمایا تیسری شے چھت کا وہ ٹکڑا جس سے اس نے اپنے آپ کو موسم کے اثرات سے محفوظ رکھا، اس کا سوال نہیں ہوگا.
باقی قیامت والے دن یہ جو جتنے محل اس نے بنا رکھے ہیں نا، ان سب کا حساب اللہ نے لینا ہے۔ بار بار اللہ سے یہ دعا مانگنے کی ضرورت ہے، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اے اللہ ہم سے آسان حساب لے، ایسا حساب کہ بس معاف کر دے۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، من نوکش الحساب فہلک، جو حساب کتاب میں ڈال دیا گیا ہلاک ہو گیا، وہ تو کیسے پورا کرے گا، کیسے جواب دے گا؟ اس پر خوف کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ نے جو نعمتیں دے رکھی ہیں ان کو ضرور استعمال کریں، انکار نہیں ہے۔ اسلام تجرد کی زندگی گزارنے پہ آپ کو مجبور نہیں کرتا، اسلام آپ کو یہ نہیں کہتا کہ غاروں میں چلے جائیں، یہ دین نہیں ہے کہ آپ جان بوجھ کر پھٹے پرانے کپڑے پہنے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جسے اللہ نے نعمتیں عطا فرمائی ہوں اس کے چہرے پہ ان نعمتوں کے اثرات نظر آنے چاہیے۔ ان اللہ جمیل و یحب الجمال، اللہ خوبصورت ہے، اللہ خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ سوچنا کہ ہم اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو استعمال کر رہے ہیں تو اللہ کے دین کے لیے ہم نے کیا کیا ہے، یہ وہ سوال ہے جس کے لیے ہمیں تیار ہونا ہوگا۔ اللہ ہمیں اس تیاری کی توفیق نصیب فرما دے۔ سورۃ التکاثر تک ہم نے پڑھا ہے، ابھی یہاں انشاءاللہ وقفہ کریں گے، کچھ اعلانات ہیں وہ میں عرض کر دیتا ہوں۔ 102 صورتیں ہم نے قرآن مجید کی پڑھ لی ہیں، ابھی بھی 12 صورتیں انشاءاللہ مختصر ہیں، چھوٹی چھوٹی، انشاءاللہ یہ وقفے کے بعد ہم انشاءاللہ ان کا مطالعہ کریں گے۔ کل بھی میں نے عرض کیا تھا، آج انشاءاللہ وقفے کے بعد ہم نے کچھ تھوڑی سی تفصیل کا موقع ملے گا، وقت نہیں ہے، مختصر وقت ہے لیکن تھوڑی سی تفصیل کا موقع ملے گا سورۃ الکوثر کی۔ تو میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ دور ترجمہ قرآن میں اس قدر تفصیل ممکن نہیں ہوتی، تو سورۃ الکوثر کی تفسیر پر مبنی یہ کتاب یہاں پر موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے ہی سعادت عطا فرمائی ہے اس کو لکھنے کی، تو یہ کتاب یہاں ہے اور بہت محدود پیمانے پہ مکتبے پہ اویلیبل ہے، خواتین کے لیے بھی یا مرد حضرات کے لیے بھی، جو چاہیں وہ اس کو یہاں سے حاصل کر لیجئے گا۔ تفصیل یہاں سے پھر آپ پڑھ لیں گے انشاءاللہ۔ دوسری بات یہ عرض کرنی ہے کہ بلکہ کئی تاخیراتوں سے عرض کر رہا ہوں، یہ اگر اللہ تعالیٰ نے بھئی اگر یہ اعلانات کرانے ہوتے تو پھر ذرا روک لیا کریں معاملے کو، اب توجہ نہ ہو تو میں کیا کہوں۔ میں ساری تاخیراتوں میں تقریباً یہ توجہ دلا چکا اور عرض کر چکا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کے اوقات میں اگر قرآن مجید کے ساتھ جڑنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، کتنے چہرے ایسے ہیں جو مجھے زبانی یاد ہے الحمدللہ، جنہوں نے پوری 29 راتیں تو ایک بھی چھٹی نہیں، اور ایسے بھی لوگ ہیں ماشاءاللہ، اللہ ان کو جزائے خیر دے، جنہوں نے ایک آیت بھی مس نہیں، اللہ ان کو جزائے خیر دے سکتا ہے۔ تو بہرحال اگر یہ شوق اللہ نے پیدا کیا ہے قرآن کے ساتھ جڑنے کا، تو اس رمضان کی ان آخری گھڑیوں ہی میں ارادہ فرما لیں کہ 30 مئی سے انشاءاللہ قرآن اکیڈمی میں کورس شروع ہو رہا ہے، اس میں قرآن کی تجوید پڑھائی جائے گی، ترجمہ پڑھایا جائے گا، تفسیر پڑھائی جائے گی، اس کا اہتمام فرمائے خاص طور پہ۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرما دے۔ بڑے آسانی والے اوقات ہیں اس میں، جو لوگ لیٹ دفتروں کو جاتے ہیں وہ صبح 7 بجے سے 9:30 بجے تک آ سکتے ہیں، اور جو لوگ صبح جلدی جاتے ہیں شام کو جلدی واپس آ جاتے ہیں، ان کے لیے معاملہ ہے کہ وہ شام کو 7 بجے سے 9:30 بجے والی کلاس لے سکتے ہیں۔ 2.5 گھنٹے کلاس ہے، صبح اور شام میں سے اپنی مرضی کا وقت اس میں پسند کیا جا سکتا ہے، اور اس میں بہرحال وہ یعنی قرآن کا ترجمہ، تفسیر، حدیث، یہ سب چیزیں جو ہیں اس میں شامل ہیں۔ تو یہ کورس انشاءاللہ 30 مئی سے شروع ہو رہا ہے، محدود سیٹیں اس میں موجود ہیں، اور اس کی رجسٹریشن آن لائن ہو رہی ہے، لنک آپ کے سامنے موجود ہے، دونوں طرف آ جائے گا، ادھر بھی اور ادھر بھی انشاءاللہ۔ تو جو لوگ اس میں انٹرسٹڈ ہیں ہماری انتظامیہ سے رابطہ کر کے مزید تفصیل پوچھ لیں، اس پہ ایک فون نمبر دیا ہوا ہے، واٹس ایپ پہ میسج کر لیں، فارم پہ جائیں، اس فارم کو فل کر دیں، تو بہرحال کوئی سوال ہو تو وہ بھی پوچھ لیں، لیکن کوشش یہ کریں کہ رمضان ہی میں اس کا ارادہ فرما لیں، ارادہ کر کے فارم فل کر دیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ رمضان کی برکت سے اس کا اجر بڑھا دے گا انشاءاللہ۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرما دے۔ دوسری گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان میں قرآن مجید سے جوڑا ہے، تو اب ایک سوال بہت زیادہ لوگ پوچھتے ہیں اس آخری رات میں کہ اب جناب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید سے ایک تعلق تو عطا کر دیا، اب اسے برقرار کیسے رکھیں؟ تو کم از کم یہ کیفیت ہو کہ اس طرف آپ کو وہ فلیکس لگا ہوا نظر آ رہا ہوگا، ہمارا یہ ہفتہ بعد درس قرآن پچھلے 5 سالوں سے الحمدللہ چل رہا ہے، 5 سالوں سے الحمدللہ۔
اور سورۃ الفاتحہ سے ہم نے شروع کیا تھا، اور اب ہم الحمدللہ ہم نے سورۃ الانعام مکمل کی ہے. تو اس میں یہ ہر جمعے والے دن مغرب کی نماز کے بعد بالکل یہاں قریب العزیز مسجد ہے، وہاں ہوتا ہے. تو کوشش کریں کہ اس میں بھی لازماً شرکت فرما لیا کریں جمعے کے روز مغرب کی نماز کے بعد.